کیا خدا کی موجودگی صرف تمہارے مان لینے سے کافی ہے؟ کیا مان لینا ہی کافی دلیل ہے؟ اور اگر وہ موجود ہے تو اس کی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ نعمان کی سانس رکنے لگی، جیسے وہ لمحہ جس میں وہ خدا کی طرف لوٹ رہا تھا کسی نے اسے ایک لمحے دھکیل کر نیچے گرا دیا ہو۔ تو کیا میری ساری تلاش، سارا یقین صرف ایک لمحے کا جذباتی سہارا تھا؟ نعمان نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر وہی سوال، پھر وہی درد، پھر وہی ریت کا محل جو اٹھتے ہی گر گیا۔ کمرے میں دھیمی روشنی تھی۔ نعمان فرش پر بیٹھا تھا اور اس کے گرد زمین پر کتابوں کا ڈھیر تھا، جیسے الماری کسی زلزلے سے گر گئی ہو۔ کتابوں کے صفحات ہوا سے ہل رہے تھے، جیسے وہ خود بھی تھک چکے ہوں۔ اتنے سوالات، اتنی امیدیں، اور پھر بھی کچھ نہیں۔ کہاں ہو خدا؟ اس نے سرگوشی کی، مگر آواز صرف اسی کے اندر گونجی۔ اس نے غزالی، اقبال، رومی، ڈیکارٹ، کانٹ سب کو کھولا، سب کو پڑھا، سب کو سوالوں سے گھیرا، مگر کوئی ایک بھی ایسا جملہ نہ تھا جس پر وہ دل سے کہہ سکے ہاں یہی ہے۔ کبھی کسی کتاب کو تکیے پر زور سے دیکھا، کبھی کسی کو سینے سے لگا کر آنکھیں موند لیں، مگر خدا اب بھی کہیں نہیں تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ سناٹا اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ پنکھے کی آواز بھی عبادت لگ رہی تھی۔ کمرے میں صرف ایک سانس باقی تھی، نعمان کی، جو ہچکی میں بدلتی جا رہی تھی۔ کیا خدا بھی میری طرح چھپا ہوا ہے، یا میں ہی خود سے بھاگ رہا ہوں؟ پھر اس کی نگاہ نانی کی تصویر دان پر پڑی، جو میز کے کونے پر خاموشی سے رکھا تھا۔ کوئی آواز، کوئی روشنی، کوئی معجزہ نہیں ہوا، بس ایک تھکن زدہ سوالوں سے خالی آنکھ تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ کتابیں بکھری تھیں، جیسے ہر ایک نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہو، اور ان کے بیچ نعمان ایک خالی نظریں لیے لیٹا تھا۔ نہ نیند تھی نہ ہوش، بس ایک تھکن تھی جو جاگتی جاگتی سو گئی تھی۔ رات کے 3 بج چکے تھے، مگر وقت گویا رک گیا تھا۔ کمرے کی دیوار پر گھڑی کی ٹک ٹک بھی اب دعا کی طرح سنائی دیتی تھی۔ پھر نہ جانے کب آنکھ لگ گئی اور کہیں دور سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نعمان کو لگا جیسے کسی نے اس کی سماعت نہیں، سیدھا اس کے باطن کو جھنجھوڑا ہو۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، مگر ایسا لگا جیسے وہ سویا ہی نہیں تھا۔ بے اختیار اٹھا، نہ وضو کیا، نہ کچھ سوچا، جیسے پاؤں خود مسجد کی طرف چلنے لگے۔ فجر کی سفیدی ابھی اندھیرے سے جنگ کر رہی تھی۔ مسجد کی دہلیز پر نعمان خاموشی سے داخل ہوا۔ نماز شروع ہو چکی تھی، مگر وہ صفوں میں شامل نہ ہوا، بس ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ پہلی بار نہ سوال، نہ دلیل، نہ اعتراض، صرف خاموشی اور مشاہدہ۔ پھر اس کی نظر ایک شخص پر پڑی، نابینا نمازی۔